سالی کے ساتھ وہ سب کر لیا جس کی ہمیشہ سے خواہش کی تھی۔ سالی پیچھے سے مان گئی۔ پوری کہانی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دو اور کمرے کی کنڈی لگا کر کہانی سننا۔ یہ بہت مزیدار کہانی ہے۔ میرا نام شاہد ہے اور میرے گھر کا ماحول اس وقت عجیب سا ہو گیا تھا جب میری 3 سال سے شادی شدہ سالیاں نادیہ اور سارہ ہمارے گھر کچھ دنوں کے لیے رہنے آئی تھیں۔ دونوں بہنیں حسن اور اداؤں میں ایک دوسرے سے بڑھ کر تھیں۔ نادیہ بڑی تھی، جس کا جسم بھرا ہوا اور پرکشش تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی مستی تھی اور اس کی مسکراہٹ دل کو چھو لیتی تھی، جبکہ سارہ چھوٹی تھی، جو کہ انتہائی شوخ اور نازک تھی۔ اس کی چال میں ایک انوکھا پن تھا اور اس کی باتوں میں شرارت تھی۔ ان دونوں کے آنے سے ہمارے گھر کی رونق تو بڑھ گئی تھی، لیکن ساتھ ہی میرے دل میں ایک طوفان بھی اٹھنے لگا تھا۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ خوش تھا، لیکن ان دونوں بہنوں کی موجودگی نے میرے ذہن میں عجیب سے خیالات جنم دینے شروع کر دیے تھے۔ ایک دن دوپہر کے وقت گھر میں کوئی نہیں تھا۔ امی اور ابو کسی رشتہ دار کے گھر گئے ہوئے تھے اور میری بیوی بازار گئی تھی۔ میں اپنے کمرے میں لیٹا موبائل چلا رہا تھا۔ اتنے میں نادیہ میرے کمرے میں آ گئی۔ اس نے ہلکے سے اور تنگ کپڑے پہنے ہوئے تھے، جس میں اس کا سراپا صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نے ایک گلابی رنگ کا دوپٹہ اپنے کندھے پر ڈال رکھا تھا، جو اس کی خوبصورتی کو اور بھی نکھار رہا تھا۔ وہ میرے پاس بیٹھ گئی اور کہنے لگی، شاہد بھائی، اکیلے اکیلے کیا کر رہے ہو؟ ذرا مجھے بھی تو دکھائیں، فون پر کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس کے قریب آنے سے اس کے جسم کی خوشبو میں میرے حوس پر چھانے لگی۔ میں نے فون سائیڈ پر رکھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کچھ خاص نہیں، بس آپ لوگوں کی باتیں سوچ رہا تھا کہ آپ دونوں اتنے دنوں کے بعد آئی ہیں، کتنا عرصہ ہو گیا ہے آپ کو دیکھے ہوئے۔ نادیہ مسکرا دی اور بولی، تو پھر ہمارے ساتھ وقت گزارے نا، ہم تو ویسے بھی آپ سے بہت کچھ کہنا چاہتی ہیں۔ بہت ساری باتیں ہیں جو ہم نے آپ کو بتانی ہیں۔ اس نے اپنا ہاتھ میرے کندھے پر رکھا اور اس کی انگلیوں کے گرم میری جسم پر لہر دوڑ گئی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ باتوں باتوں میں میری بے تکلفی اتنی بڑھ گئی کہ نادیہ میرے اور قریب آ گئی اور اس کا دوپٹہ اس کے کندھے سے سرک گیا۔ اس کے نرم بازو میرے سامنے تھے اور میں خود کو روک نہ سکا۔ میں نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اس نے تھوڑا سا ناٹک کیا، لیکن پھر وہ بھی میرے ساتھ شامل ہو گئی۔ اس دن کے بعد نادیہ کے ساتھ میرا یہ خفیہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہم روزانہ موقع پا کر ملتے اور اپنی جوانی کی پیاس بجھاتے۔ وہ مجھے بتاتی کہ اس کا شوہر اسے کبھی اتنا وقت نہیں دیتا اور وہ اپنی زندگی سے بور ہو چکی ہے۔ میں اس کی باتوں میں آ جاتا اور ہم ایک دوسرے میں کھو جاتے۔ ابھی اس بات کو چند ہی دن گزرے تھے کہ ایک دن سارہ نے بھی اس چکر میں پھنس گئی۔ سارہ نے ہم دونوں کو ایک دن اکیلے میں دیکھ لیا جب نادیہ میرے کمرے سے نکل رہی تھی اور اس کے کپڑے بکھرے ہوئے تھے، لیکن بجائے اس کے وہ گھر میں شور مچاتی ہوئی مسکرا کر میرے پاس آ گئی اور بولی، بھائی جان، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں یہ بات آپ کی بیوی کو اور گھر میں کسی کو نہ بتاؤں تو میں آپ کو میری ہر بات ماننی ہوگی اور مجھے بھی اتنا ہی پیار دینا ہوگا جتنا آپ نادیہ کو دیتے ہیں۔ سارہ کی اس بلیک میلنگ اور چالاکی نے مجھے اور بھی مجبور کر دیا۔ اس کے سامنے بے بس تھا، کیونکہ وہ میرے کمرے کے قریب آئی اور ہاتھ اپنا میرے سینے پر رکھ کر بولی، آپ کو معلوم ہے میں ہمیشہ سے آپ کو چاہتی ہوں، شادی کے بعد بھی میرے دل میں آپ کی تصویر تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک شرارت تھی اور وہ مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ میں نے اسے بھی اپنی باہوں میں بھر لیا اور اب میری حالت یہ ہو گئی تھی کہ میں ایک طرف نادیہ کو سنبھال رہا تھا اور دوسری طرف سارہ کی بھی خواہشات پوری کر رہا تھا۔ دونوں بہنیں میرے گھر میں موجود تھیں اور میں دن رات دونوں کے درمیان پھنسا ہوا ایک الگ ہی دنیا کا مزہ لے رہا تھا۔ نادیہ کو میرے ساتھ بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ وہ کبھی اسے نہیں بھولے گی، جبکہ سارہ سے مجھے زیادہ مطالبہ کرتی اور کہتی کہ اسے نادیہ سے زیادہ وقت دوں۔ میں ان دونوں کے درمیان پھنس کر بہت پریشان تھا، لیکن اس پریشانی میں مزہ بہت آ رہا تھا۔ کچھ دن سب کچھ ایسے ہی چھپا چھپا کر چلتا رہا۔ ہم تینوں نے ایک دوسرے کے خفیہ معاہدہ کر لیا تھا کہ کوئی کسی کو کچھ نہیں بتائے گا۔ میں نے اپنی بیوی سے بھی کہہ رکھا تھا کہ میں دفتر میں دیر تک رہتا ہوں تاکہ مجھے وقت مل سکے، لیکن کہتے ہیں نا کہ جھوٹ اور گناہ کا پردہ ایک نہ ایک دن فاش ہو ہی جاتا ہے۔ ایک دن میری بیوی اچانک طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے بازار سے جلدی واپس آ گئی۔ اسے بخار تھا اور وہ گھر آ کر آرام کرنا چاہتی تھی۔ جب اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو
اور ہم تینوں کو اس حالت میں دیکھا تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں نادیہ کو اپنی باہوں میں لیے ہوئے تھا اور سارا میرے پیچھے بیٹھی میرے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔ میرے کپڑے بکھرے ہوئے تھے اور نادیہ کا دوپٹہ فرش پر پڑا تھا۔ میری بیوی کی چیخ نکل گئی اور وہ رونے لگی اور اس نے چیخ کر کہا کہ یہ کیا ہے شاہد، یہ تم کیا کر رہے ہو میرے گھر میں، میرے سامنے؟ میری ہی بہنوں کے ساتھ گھر میں ہنگامہ مچا گیا۔ شور سن کر محلے والے بھی اکٹھے ہو گئے اور میری بیوی روتے ہوئے سارا سچ سب کو بتا دیا۔ میری ماں باپ کے سامنے جب میری یہ حقیقت کھلی تو وہ شرم سے پانی پانی ہو گئے اور مجھے اسی وقت گھر سے نکال دیا۔ میرے والد نے غصے سے کہا کہ میں ان کا بیٹا نہیں ہوں اور انہوں نے میری بیوی کو اپنی بیٹی کی طرح اپنے ساتھ رکھ لیا۔ نادیہ اور سارا کو بھی ان کے شوہروں نے طلاق دے دی۔ جب انہیں یہ بات معلوم ہوئی تو میری عیاشی اور غلط کاریوں نے میری ہنسی کھلی زندگی کو ہمیشہ کے لیے برباد کر دیا۔ میں ایک چھوٹے سے کمرے میں رہنے لگا اور روزانہ اپنی غلطی پر روتا تھا۔ نادیہ اور سارا نے بھی مجھے سے رابطہ توڑ دیا اور اپنی زندگیاں سنبھال لیں۔ آج میں اکیلا ہوں، میرے پاس کوئی نہیں ہے۔ میری بیوی نے دوسری شادی کر لی اور وہ خوش ہے۔ میں اپنی غلطیوں کو یاد کر کے تڑپتا ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں سب کچھ کھو دیا، ایک پیار کرنے والی بیوی، ایک محبت کرنے والا خاندان اور اپنی عزت۔ آج میں کسی کو مشورہ دیتا ہوں کہ کبھی اپنی خواہشات کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں، کبھی کسی کی عزت اور رشتے کی پرواہ کیے بغیر غلط راستے پر نہ چلیں، کیونکہ ایک غلطی پوری زندگی برباد کر دیتی ہے۔ میں نے اپنے تجربات سے سیکھا ہے کہ لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں نے کہا میری کہانی ایک سبق ہے ہر اس شخص کے لیے جو اپنی خواہشات کے آگے بے بس ہو جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری جیسی غلطی کوئی اور نہ کرے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دو۔ یہ تمام کردار اور واقعات فرضی ہیں جن کا مقصد صرف اور صرف تفریح فراہم کرنا ہے۔ اس سارے واقعے کے بعد میری زندگی مکمل طور پر تباہ ہو چکی تھی۔ میں ایک چھوٹے سے کمرے میں رہتا تھا جو کسی جیل سے کم نہیں تھا۔ میرے پاس کوئی نہیں تھا، نہ کوئی دوست، نہ کوئی رشتہ دار، نہ کوئی اپنا۔ میں روزانہ اپنی غلطیوں کو یاد کر کے تڑپتا تھا اور رات کو جب آنکھیں بند کرتا تو نادیہ اور سارا کی وہ لمحات میرے سامنے آ جاتے تھے جو کبھی میری خوشی تھے اور اب میرے لیے عذاب بن چکے تھے۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ کھو دیا تھا، ایک پیار کرنے والی بیوی، ایک محبت کرنے والا خاندان اور اپنی عزت، لیکن میرے دل میں اب بھی ان دونوں بہنوں کے لیے کچھ جذبات تھے، میں انہیں بھول نہیں پا رہا تھا۔ ایک دن میرے پاس نادیہ کا فون آیا، اس کی آواز میں ایک عجیب سی کمزوری تھی۔ اس نے کہا کہ اس کی شادی ٹوٹ چکی ہے اور وہ بہت اکیلی ہے، وہ مجھ سے ملنا چاہتی ہے۔ میں نے ہاں کہہ دیا۔ ہم ایک کیفے میں ملے۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کا شوہر اسے چھوڑ کر چلا گیا ہے اور وہ اپنے بچوں کے ساتھ اکیلی رہ گئی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کہا کہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور وہ چاہتی ہے کہ ہم نئی زندگی شروع کریں۔ میں نے اسے گلے لگایا اور کہا کہ میں بھی اسے بھول نہیں پایا۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، لیکن ساتھ ہی میرے ذہن میں سارا بھی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید سارا کو بھی اس بارے میں بتا دوں۔ میں نے سارا کو فون کیا، اس نے بھی مجھ سے ملنا چاہا۔ جب ہم ملے تو اس نے بتایا کہ اس نے بھی طلاق لے لی ہے اور وہ بہت پریشان ہے۔ اس نے کہا کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے اور میرے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں دونوں بہنوں کے درمیان پھر سے پھنس گیا تھا، لیکن اس بار میں نے فیصلہ کیا کہ میں ان دونوں کو ایک ساتھ رکھوں گا۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں دونوں سے محبت کرتا ہوں اور میں دونوں کو بھی اپنی زندگی میں چاہتا ہوں اور دونوں کو اپنانا چاہتا ہوں۔ پہلے تو وہ دونوں حیران رہ گئے، پھر نادیہ نے کہا وہ اس کے لیے تیار ہیں۔ سارا نے بھی ہاں کر دی تھی۔ ہم تینوں نے ایک ساتھ رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے ایک بڑا گھر کرائے پر لیا اور ہم تینوں نے ایک ساتھ زندگی شروع کر دی، لیکن یہ زندگی بھی خوشیوں والی نہیں تھی۔ نادیہ اور سارا کے درمیان ہمیشہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا ہوتے رہتے تھے۔ نادیہ کہتی تھی کہ میں اس پر زیادہ توجہ نہیں دیتا ہوں، سارا کہتی تھی کہ میں اس سے زیادہ وقت نہیں گزارتا ہوں۔ میں ان دونوں کو سنبھالنے کے لیے بہت پریشان تھا۔ ایک دن نادیہ اور سارا کے درمیان بہت بڑا جھگڑا ہو گیا۔ نادیہ نے سارا کو غصے میں کہا کہ وہ اس کی زندگی میں آ کر سب کچھ برباد کر گئی ہے۔ سارا نے جواب دیا کہ نادیہ نے خود مجھے اس معاملے میں شامل کیا تھا۔ میں ان دونوں کو روکنے کی کوشش کرتا رہا لیکن وہ نہیں رکی۔ اس کے بعد کئی دن تک گھر میں خاموشی رہی، دونوں بہنیں ایک دوسرے سے بات نہیں کرتی تھیں۔ میں نے بہت پریشان تھا میں ان کے درمیان صلح کرواؤں۔ ایک دن میں نے دونوں کو ایک ساتھ بلایا، انہیں سمجھایا کہ ہم سب ایک ہیں اور ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے، اور نادیہ نے کہا کہ وہ سارا کو معاف کر دیتی ہے اور سارا نے بھی معافی مانگی۔ ہم نے ایک نئے عہد کا آغاز کیا، لیکن اس بار ہم نے فیصلہ کیا کہ
کہ میں خود ان دونوں کے درمیان متوازن رکھوں گا، لیکن میں ہر روز نادیہ اور سارہ دونوں کے ساتھ وقت گزارنا شروع کر دیا۔ کبھی نادیہ کے ساتھ شام کی سیر کرتا تو کبھی سارہ کے ساتھ مووی دیکھتا۔ ہماری زندگی بہتر ہوتی جا رہی تھی، لیکن پھر ایک دن میری سابقہ بیوی نے مجھے فون کیا۔ اس نے کہا کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتی ہے۔ میں نے انکار کیا، لیکن اس نے کہا کہ وہ چاہتی ہے کہ میں اپنے بچوں کو دیکھوں۔ میں نے سوچا اور پھر اس سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ جب ہم ملے تو اس نے کہا کہ اس نے دوسری شادی کر لی ہے اور وہ خوشی ہے، لیکن وہ چاہتی ہے کہ ہم دوست بن کر رہیں۔ میں نے اس کی بات کو قبول کیا۔ اس کے بعد میری سابقہ بیوی اور میں نے اچھے تعلقات قائم کر لیے۔ وہ کبھی کبھار میرے بچوں کو دیکھنے لاتی اور میں بھی ان سے ملنا تھا۔ نادیہ اور سارہ کو اس بارے میں معلوم تھا اور انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، لیکن پھر ایک دن نادیہ نے مجھ سے کہا کہ وہ حاملہ ہے۔ میں بہت خوش ہوا، سارہ بھی بہت خوش تھی۔ ہم نے بچے کے لیے تیاریاں شروع کر دی۔ نادیہ کا بہت خیال رکھا گیا، سارہ نے ان کی مدد کی اور میں ہر ممکن کوشش کرتا تھا۔ 9 مہینے بعد نادیہ نے ایک خوبصورت بیٹے کو جنم دیا۔ ہم نے اس کا نام زین رکھا۔ زین ہماری زندگی کی روشنی بن گیا تھا۔ نادیہ اور سارہ دونوں اس کی بہت دیکھ بھال کرتی اور اس سے بہت پیار کرتی تھیں، لیکن وہ مجھے کم توجہ چاہنے لگی تھی اور سارہ سے زیادہ حسد کرنے لگی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ سارہ زین کو زیادہ وقت دیتی ہے، اور ایک دن نادیہ سارہ سے کہا کہ وہ اس کے بیٹے کو چھیننا چاہتی ہے۔ سارہ بہت روئی اور کہنے لگی کہ وہ ایسا کبھی نہیں کرے گی۔